زبدۃ المقامات کا مصنف حضرت مجدد کا معاصر مورخ اور آپ کا خلیفہ ہے، یعنی اس سے بڑی کوئی سند علمی دنیا میں ہو نہیں سکتی، اس سے اوتھینٹک کوئی روایت ہو نہیں سکتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کو حضرت مجدد نے آفتاب پنجاب کہا، اور ملک العلماء ان کا لقب تھا، فاضل لاہوری یہ بھی ان کا لقب تھا، کیونکہ لاہور میں ہی تھے۔ ابھی مزار تو ان کا سیالکوٹ میں ہے، تعلق بھی وہاں سے تھا، لیکن سارا وقت لاہور میں گزارا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں یہ سوچ رہا تھا، دل میں خیال گزر رہا تھا میرے، چونکہ علماء تھے نا یہ بھی سارے بڑے بڑے، تو کہتے ہیں کہ اللہ نے اگر آپ کو مجدد الفسانی بنایا ہے تو اگر اس وقت کے اکابر علماء میں سے بھی کوئی یہ اعلان کر دے اور تسلیم کر لے اس بات کو تو پھر بہت اچھا۔ تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا مولانا عبد الحکیم سیالکوٹی جو علوم عقلیہ اور نقلیہ میں بہت بڑی شان رکھتے ہیں اور اعلیٰ درجہ کی تصانیف، حضرت مفتی صاحب سے کبھی پوچھیں، کیونکہ انہوں نے وہ بزرگ بھی دیکھے ہیں جنہوں نے وہ حواشی اور وہ کتابیں پڑھی ہیں جو علامہ سے اب تو نہیں ہیں، اب تو نصاب میں مشکل ہے کہ کوئی حاشیہ خیالی پڑھاتا ہو، ڈھونڈنا پڑے گا، یا ان کتابوں کے نام بھی جانتا ہو جن کے دقائق کو کھولا اور پانی کیا علامہ سیالکوٹی نے، جو علمی دنیا کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، مولانا ہاشم کشمی کو فرمایا کہ اس وقت ہندوستان میں ان کا کوئی مثل و مثال موجود نہیں ہے، تو انہوں نے مجھے ایک مکتوب میں تبسم کر کے مجھے کہتے ہیں، آپ نے تبسم فرماتے ہوئے مجھے فرمایا کہ مولانا ہاشم کشمی صاحب، علامہ سیالکوٹی نے ایک خط لکھا مجھے اور اس میں جو میرے القاب نام کے ساتھ لکھے تو ایک فقرہ لکھا مجدد للالف الثانی۔ وہ خط دکھایا آپ کو، یہاں سے پنجاب سے جو ڈاک گئی ہوئی تھی اس میں وہ مکتوب نکال کے کہتے ہیں مجھے دکھایا، اور آپ نے یہ بات پھر اپنی کتاب زبدۃ المقامات کے اندر لکھی۔ پھر فرماتے ہیں کہ علامہ سیالکوٹی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک بار آپ نے خواب میں حضرت مجدد کو دیکھا۔ اب یہ وہ زمانہ تھا جب لاہور میں حضرت مجدد کے خلاف اور دلی میں بھی بہت سخت پروپیگنڈا ہو رہا تھا۔ یہ بھی ایک تاریخ کا بڑا سیاہ باب ہے۔ اس زمانے میں جب آپ میدان میں نکلے اور آپ کی شہرت ہوئی اور آپ نے پچھاڑا علم کے میدان میں اس وقت بڑے بڑے مدعیوں کو، فیضی جو تفسیر لکھ رہا تھا جب آگرہ کے دورے پہ، اور یہ یاد رہے کہ وہ اپنے عروج پہ تھے اس وقت، علم کے بھی، عمر کے بھی، مرتبے کے بھی، اور حضرت مجدد بالکل ینگ تھے۔ تو جب پہلا دورہ آپ نے علمی وزٹ کیا آگرہ میں، یہ لوگ موجود تھے، ملاقات کے لیے گئے، تو اس وقت وہ فیضی یہ تفسیر لکھ رہا تھا سواقع الالہام۔ تو حضرت مجدد الرحمہ سے جب ملاقات ہوئی تو بتایا کہ میں آج کل یہ اس طرح کی تفسیر لکھ رہا ہوں جس میں کوئی ایسا حرف استعمال نہیں ہوگا الف سے یا تک جس پہ نقطہ ہو، یعنی آدھے حروف تہجی سے عربی زبان میں قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہوں۔ اس میں شرط یہ ہوگی کہ پوری تفسیر میں کوئی ایسا حرف نہیں آئے گا، با اس میں استعمال نہیں ہوگا، تا استعمال نہیں ہوگا، سا استعمال نہیں ہوگا، جیم نہیں آئے گا، خا نہیں آئے گا، زال نہیں آئے گا، زا نہیں آئے گا، شین نہیں آئے گا، نقطے والا کوئی حرف نہیں آئے گا۔ یہ پابندی لگا کے لکھ رہا ہوں، لیکن ایک جگہ اٹکا ہوں، آگے عبارت چل نہیں رہی۔ تو تاجدار سرہند نے فرمایا دکھائیے کہاں سے نہیں چل رہی، آگے سمجھ نہیں آ رہی۔ وہاں قلم برداشتہ بغیر تیاری کے قلم اٹھایا
اور فیضی کے اس رکے ہوئے عبارت کے کام کو پائے تکمیل تک پہنچا، تو اس کو یہ بتایا کہ جہاں تم ختم کرتے ہو وہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ منوایا ان بڑے بڑے جینیس نابغہ لوگوں سے اپنا علم و فضل نوجوانی میں۔ اب یہ حسد بھی شروع ہوا، کھٹکنا بھی شروع ہوا، تنقید بھی شروع ہوئی، اور پھر جب آپ نے اصل میدان میں جب جو کچھ ہو چکا تھا یہاں ہندوستان کی جو فضا تھی اس کے لیے جب للکارا باطل کو اور حکومت وقت کو اور علماء وقت کو اور خانقاہی لوگوں کو، اس وقت پہ باقاعدہ آپ کی مخالفت شروع ہوئی، جس کی ساتھ ساتھ میں 2-3 پوائنٹ وائز جھلکیاں عرض کرتا جاؤں گا۔ مثلا پہلے لاہور کے مفتیوں نے کفر کا فتویٰ دیا، یہ جو میں نے نام 1-2 لیے ہیں، یہ اتھارٹی تھے اس وقت، دلی سے لاہور تک جب تک یہ مہر نہیں فتوے پہ لگاتے تھے کسی چیز کو دین شریعت و عقیدہ نہیں سمجھا جاتا تھا، حتیٰ کہ حضرت مجدد علیہ رحمہ کے مکتوبات میں تحریفات ہوئیں، حاسدین، منکرین، معترضین نے ایسی حرکتیں شروع کی، پروپیگنڈا ہوا، مشہوری ہو گئی کہ جناب انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا معاذ اللہ، کسی نے کہا انہوں نے ابو بکر صدیق سے اپنے آپ کو افضل کہہ دیا، وہ مختلف چیزیں گھڑی، حتیٰ کہ اس میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ کا نام بھی۔ جب پروپیگنڈا عام ہو جائے نا تو بعض دفعہ اپنوں کو بھی سمجھ نہیں آتی، جب سامنے تحریر جو آ گئی، عبارت کو بدل دیا، تحریف کر دی، وہ بھی پریشان ہو گئے کہ بھئی ہم تو ان کو بڑا عالم و بزرگ سمجھتے، یہ کیسے انہوں نے ایسا دعویٰ کیا۔ ایک وقت آیا، ایسی فضا تھی جس میں حضرت مجدد علیہ رحمہ کام کر رہے تھے، تو کہتے ہیں یہ پروپیگنڈا پھیلا ہوا تھا پوری سلطنت مغلیہ میں، باہر تک، بخارا، سینٹرل ایشیا، ماورا النہر، افغانستان۔ میرے تو الحمدللہ عملی مشاہدات و تجربات ہیں، ابھی بھی افغانستان، ایران کا ایک پورا صوبہ ہے، ہمارے پیر بھائی ہیں وہاں، ترک ہیں سارے، ترکمن صحرائی اس صوبے کا نام ہے، ایران کا جو سنی صوبہ ہے، وہ سارا حضرت مجدد کا فیض ہے۔ یہ چائنا میں جتنے مسلمان ہیں سارا حضرت مجدد کا فیض ہے۔ سینٹرل ایشیا، اتنی بڑی کمیونزم کی یلغار کے بعد بھی جن کے سینوں میں کلمے کا نور بچا ہوا ہے، تو یہ مکتوبات امام ربانی کا فیض ہے۔ یہ ترکی میں کیا ہوا ابھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ترکی آج بھی وہاں آپ کو امامے والا اگر ملے اور پوری داڑھی والا کوئی شیخ طریقت ملے تو پیچھے مجدد صاحب کا فیض ہے۔ حتیٰ کہ پوری امت میں مجھے یہ لگتا ہے، علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں، کسی شیخ طریقت حضور غوث پاک کے بعد کسی شیخ طریقت کا حلقہ طریقت اور ارادت اتنا وسیع نہیں ہوا جتنا حضرت مجدد صاحب، اور اس میں حرمین شریفین دونوں حرم کے امام و خطیب سمیت کہہ رہا ہوں، یہ آن ریکارڈ ہے۔ 100 سال 150 سال پیچھے، 1924 سے پیچھے آپ دیکھیں تو حرم کعبہ کا امام و خطیب بھی نقشبندی مجددی تھا، حرم نبوی کا خطیب بھی نقشبندی، اور حلقہ حدیث میں جو حدیث پڑھا رہا ہوتا تھا یا نسبت مجددی ہوتا تھا یا نسبتاً مجددی ہوتا تھا۔ یہ بھی آن ریکارڈ ہے، کیونکہ میں نے حدیث پاک کا بھی طالب علم اور اس کی تاریخ کو بھی پڑھا۔ پوری تاریخ آپ دیکھ لیں، 400 سال میں جو تاثیر، جو نفوذ، جو کیفیات حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کی ہیں، جہانگیر کے نام آپ کا خط پڑھیں، آن ریکارڈ ہے، اور اورنگزیب عالمگیر کے خطوط خواجہ محمد معصوم صاحب کے نام پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نقشبندیت، مجددیت آپ نے لوگوں کی نسلوں کے خون میں رچا دی ہوئی تھی، وہ ٹریول کر رہی تھی، اور اس کا یہ نتیجہ تھا فتاوی عالمگیری، یہ حضرت مجدد کا فیض ہے۔ یہ شاہی مسجد جو لاہور میں بنی ہے، یہ حضرت مجدد کا فیض ہے۔ یعنی مختلف پہلو ہیں
تو آپ کہتے ہیں کہ علامہ سیالکوٹی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے خود فرمایا کہ جب اتنا پروپیگنڈا عام ہوا نا تو میں نے خواب میں حضرت مجدد کو دیکھا. خواب میں آئے اور قرآن پاک کی یہ آیت پڑھ رہے تھے قل اللہ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون. حضرت مجدد مجھے یہ قرآن کی آیت سنا رہے تھے تو کہتے ہیں اس کا میرے اوپر اتنا اثر ہوا اس بات کا کہ میں نے آپ کی خدمت میں باقاعدہ حاضری دی اور بیعت کر کے مرید ہوا اور سلسلہ نقشبندیہ کے اسباق حاصل کیے. پھر شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی انہوں نے خود لکھا حضرت خواجہ حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ. یہ یاد رہے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بہت بڑے قادری بزرگ ہیں لیکن جو آخری بیعت کی ہے وہ خواجہ باقی باللہ کے ہاتھ میں. ایسا تعلق تھا یعنی حضرت مجدد کے پیر بھائی بن گئے نا. تو جب یہ سارا پروپیگنڈا اس وقت جو چل رہا تھا اس کی زد میں آپ بھی آئے تو شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواجہ حسام الدین کو جو خط لکھا ہے اس کی میں ایک دو لائنیں صرف آپ کو سنا دوں. کہتے ہیں کہ ان دنوں میں میاں شیخ احمد سلمہ اللہ تعالی کے حق میں فقیر کی صفائی قلب حد سے زیادہ ہے. پردہ بشریت و حجاب جبلت درمیان میں حائل نہیں رہا. نفسانیت انسان کے ساتھ ہے جس مرتبے میں مرضی چلا جاؤ. خود فرما رہے ہیں برادر طریقت ہونے کی رعایت اور انصاف کا تقاضا اور عقل کا حکم یہ ہے کہ ایسے عزیزوں اور بزرگوں کے ساتھ بدظن نہیں ہونا چاہیے. یہ شیخ محقق کے الفاظ ہیں, جذبات میرے بھی یہی ہیں. حضرت رومی کہتے ہیں چون خدا خواہد کے پردہ کس درد میل شندر تانہ پاکاں زنت. جب اللہ کسی کے پردے چاک کرنے کا ارادہ کر لے تو اسے پاکوں پہ تانہ زنی پہ لگا دیتا. یہ بڑے بڑے پاک خود کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں اس کے باوجود میرے باطن میں ذوق و وجدان اور غلبہ حال سے کیفیت پیدا ہو گئی ہے جس کے بیان سے زبان قاصر ہے. دلوں کے پھیرنے والے اور احوال کے بدلنے والے اللہ کی ذات پاک اللہ کی ذات ہے. شاید ظاہر بھی لوگ اس بات کو دور از عقل خیال کریں, میں نہیں جانتا کہ یہ حالت کیا ہے اور کیوں ہے. یعنی ایک عجیب استغراق کے عالم میں یہ بات فرما رہے ہیں. پھر قرآن پاک کی کچھ آیات لائے ہیں کہ وہ جو غشاوہ تھا میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں وہ اٹھا دی ہے. وہ جو پردہ آ گیا تھا میری فکر پہ میری آنکھوں پہ حضرت مجدد کے بارے میں وہ ختم. حضرت علامہ سیالکوٹی رحمۃ اللہ ان کے بھی جذبات اسی طرح کے ہیں. آپ نے بھی اس زمانے میں جب آپ کو مجدد الفسانی کا ٹائٹل دیا خود اعلان کیا اس کا, اب اس سے بڑی اتھارٹی ہندوستان میں اس وقت کوئی نہیں. اگر میں کوئی خطاب نہ کرتا یہ ایک ہی بات بیان کر دیتا آپ کو تو یہ ایسے ہر شخص کے لیے کافی تھا سند و حجت کے طور پہ جس کو یہ غلط فہمی ہے کہ انہوں نے خود کو خود ہی مجدد کہا اور بس خود ہی اپنے مریدوں سے منواتے رہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ ایسا شخص حضرت مجدد الفسانی کو نہیں جانتا, اس کو ان کا تعارف نہیں ہے. تو یہ ایک معذوری ہے, اس کو ہم معذوری سمجھتے ہوئے یہ گفتگو اپنوں اور غیروں سب تک پہنچا رہے ہیں اتمام حجت کے طور پہ. آپ نے بھی یہ الفاظ لکھے ہیں کہ حضرت مجدد علیہ رحمہ کو برا کہنے والوں کی شدت سے تشنیع کرتے تھے آپ, اور جو خط لکھتے اس میں یہ لقب آپ کا لکھتے, آپ مجدد الفسانی ہیں. اور جتنے مخالفین تھے ان کا رد کیا کرتے تھے علامہ سیالکوٹی. اور پھر اس پر پوری کتابیں ہیں, بزرگوں نے بڑے بڑے جید اکابر نے ائمہ نے لکھی ہیں حضرت مجدد کے مقام تجدید پر, آپ کے مجدد ہونے پر. اسی زمانے کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں شیخ فضل اللہ برہان پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, کہتے ہیں, اب یہ انہی کے الفاظ میں پڑھ رہا ہوں چونکہ لکھے ہوئے ہیں کتابوں میں معتبر اور مستند ترین ماخذ میں. کہتے ہیں
کہ آپ حضرت مجدد الفسانی کے اوصاف سن کر بہت مسرور اور آپ کے معارف جلیلہ کی سماعت سے نہایت لطف اندوز ہوا، اور فرماتے تھے کہ جو کچھ آپ کے لیے نام نہیں لکھا انہوں نے، یہ معاصر زمانے میں کوئی نہیں مانتا پیر دوسرے کو، یہ آپ کو اندازہ نہیں ہے اس کا۔ ہماری علمی تاریخ یہ ہے المعاصرہ تو سبب المنافرہ، ایک ہی زمانے میں جو لوگ ہیں ان کا بڑا مشکل ہوتا ہے دوسرے کو ماننا۔ جی مفتی صاحب، اسی لیے کہا کہ المعاصرہ تو سبب المنافرہ، معاصرت جو ہوتی ہے نا، یعنی ہم زمان نہ ہونا، وہ منافرت کا باعث، نفرت کا باعث ہوتا ہے۔ حسد آج انسان ہے نا، پیغمبر زادوں میں آ گیا تو پیر زادہ کون ہے؟ آ جاتا ہے، سگے بھائیوں کے لیے آ جاتا ہے۔ سورہ یوسف دیکھیں تو یہ معاصر بزرگوں کا اعتراف بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ بعد والے تو چلو بڑے سمجھ کے عقیدت میں بھی بڑا کچھ کہہ دیتے ہیں، انہوں نے فرمایا قطب الاقطاب، آپ کے لیے یہ الفاظ لکھیں، بیان فرماتے ہیں، اور جو اسرار آپ تحریر فرماتے ہیں وہ سب صحیح اور واضح ہیں، اور وہ ان اسرار کے بیان کرنے میں صادق اور خود ان سے بہرور ہیں، اور آپ کے صدق مقال اور علو حال کی علامت آپ کا کمال درجہ اتباع سنت ہے۔ اور یہ چونکہ برہان پور میں تھے، سرہند سے دور تھے، تو کہتے ہیں مجھے آپ کی جناب میں غائبانہ اخلاص سے تام اور محبت عام ہے۔ اور کہتے ہیں جب جہانگیر نے حضرت مجدد کو قید کیا تھا نا گوالیار کے قلعے میں، آپ نے قید بھی کاٹی ہے، تو شیخ فضل اللہ برہان پوری 5 نمازوں میں آپ کی رہائی کے لیے دعائیں فرمایا کرتے۔ کوئی سرہند جاتا آپ کی خدمت میں حاضری کے لیے، یا آپ کے پاس آ جاتا سرہند کے قرب و جوار سے مرید ہونے کے لیے، اپنے وقت کے بہت بڑے شیخ اور ولی کامل ہیں، تو آپ کہتے کہاں سے آئے؟ وہ کہتا جی میں فلاں علاقہ۔ اگر وہ سرہند کے قرب و جوار کا علاقہ ہوتا تو آپ فرماتے حیرت ہے تو حضرت مجدد کے ہمسائے میں رہتا ہے اور دوسری جگہ جا کے مرید ہوتا۔ اور یہ جملہ بولتے دیکھو لوگ سورج کو چھوڑ کر ستاروں سے روشنی لے رہے ہیں۔ پھر میر مومن بلخی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بہت بڑے بزرگ ہیں، بلخ افغانستان سے ان کا تعلق تھا، اسی زمانے کے ہیں، اور حضرت مجدد سے عمر میں بہت بڑے تھے، آپ کی عمر کافی بہت معمر تھے۔ تو آپ نے وہاں سے سرہند شریف میں اپنے مرید کو بھیجا اپنا نائب بنا کے حضرت مجدد کی بارگاہ میں، تو فرمایا، اور بھی 3-4 بڑے نام ہیں، میں تفصیل میں نہیں جا رہا، کہتے ہیں کہ اس مرید نے جب وہ آیا تو اس نے کہا کہ میرے شیخ فرماتے تھے کہ اگر کبر سنی اور بعد مسافت مانے نہ ہوتا، اب اس زمانے کا سفر کا آپ تصور کر لیں، افغانستان سے یہاں آنا کیا تھا، اور اتنی بزرگی میں، اگر میری عمر زیادہ نہ ہوتی، میں آسان لفظ کر رہا ہوں، بڑھاپا نہ ہوتا اور سفر کی مسافت مانے نہ ہوتی، تو میں خود آپ کی صحبت و خدمت میں حاضر ہوتا اور باقی ساری عمر آپ کی بارگاہ میں گزارتے ہوتے۔ اور فرمایا آپ کے احوال کے انوار کا، جنہیں نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہ کسی کان نے سنا، ان سے میں فیض یاب ہوتا۔ چونکہ یہ معانیات مذکورہ موجود ہیں، اس لیے امیدوار ہوں کہ اس ظاہری طور پر جدا اور باطنی طور پر حاضر کو بھی اپنے مخلصین حاضرین میں شمار فرما کر غائبانہ توجہات سے نوازیں۔ حضرت امام ربانی کے اس دور میں یہ اثرات کی ذرا رینج اور حد دیکھیں۔ مزید میں 2-3 باتیں آخر میں اور کر کے بات سمیٹ دیتا ہوں۔ اکابر جو اس زمانے کے لوگ ہیں، چونکہ آپ کا کمال یہ ہے، آپ کے جو مکتوبات ہیں، مجھے یہ افسوس ہے کہ ہمارے علماء
میں 90 نہیں کہتا، 80% نے ان کو دیکھا بھی نہیں ہے، پڑھنا تو دور کی بات ہے۔ اور یہ سب سے بڑی محرومی ہے۔ آج جو علماء ہیں نا، آپ فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ لڑائیاں جھگڑے بحثیں فتوے دیکھیں، جس بندے نے یہ مکتوبات امام ربانی نہیں پڑھے ہوئے، میرا خیال ہے اسے ممبر پہ کبھی نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اس کو زیب ہی نہیں دیتا کہ 1000 سال کے مجدد کا دامن تیرے ہاتھ میں نہیں، تو ادھر کیا کر رہا بھائی؟ کہیں حجرے میں جا کے اپنا اللہ اللہ کر، یا کلاس میں بیٹھ کے سبق پڑھا بس۔ میدان میں وہ شخص اگر اترے گا تباہی پھیر دے گا، جو بھی ہو، بلا تمیز و تفریق کہہ رہا ہوں۔ جس کے پاس فکر مجدد نہیں ہے، آج کے بندے کے پاس 2025 میں جو جی رہا ہے اور علم کا ٹائٹل ہے اس کے پاس، منبر و محراب ہے، وہ تباہی پھیر دے گا، اور پھیر رہے ہیں لوگ۔ بیلنس، توازن، اعتدال جو تجدید کے تقاضے ہیں، اگر وہ نہیں ہیں تو آپ امت پہ رحم کریں اور معاف کریں، لوگ خلق خدا پہ رحم کریں۔ یہ دیکھیں یہ کیا ہستی، کیا شخصیت ہے، 2.25 سال جیل میں بیٹھا بھی بابا کام کر رہا۔ مریدوں میں بیٹھ کے واہ واہ کرانی تو بڑی آسان کام ہے نا، جو مرضی بیٹھ جائے، مرید کہتے ہیں سبحان اللہ۔ 2.25 سال گوالیار کی مغل سلطنت کی جیل میں بابا بیٹھا ہے، اور ابوالکلام آزاد کا تذکرہ پڑھیں، جدید لوگ پڑھتے ہیں، ماڈرن لوگ پڑھتے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی کتاب تذکرہ آٹو بایوگرافی ہے، ان کی اپنی سرگزشت ہے، پڑھیں، بہت بڑی کتاب، پڑھنے والی ویسے ہی ہے، اس کی نثر، اس کا جو عبارت ہے، اس میں جو انہوں نے اعتراف کیا ہے وہ میں آخر میں وہ پیرا پڑھ دیتا ہوں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ صرف مریدوں کا پیر یا عقیدت مندوں کا پیشوا نہیں ہے، وہ ہے جس نے اپنے مخالف سے بھی اپنی عظمت منوائی ہے۔ تو کہتے ہیں حضرت علامہ عبد المومن بلخی رحمۃ اللہ، اس زمانے کے بڑے شاعر، کہتے ہیں کاش کہ یہ میرا مرید جو حاضر ہوا ہے حضور، اس کو میری نیابت کے طور پہ قبول کر کے مجھے بھی قبول کر لیں، میں تو بوڑھا ہوں، آ نہیں سکتا۔ تو کہتے ہیں کہ جو حضرت مجدد کا یہ کمال و کرامت ہے، میں نے اپنے پیر بھائیوں میں افغانستان یہ دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ مکتوبات 400 سال پہلے، آپ سوچیں یار، کسی کا خط، آج کا بندہ سوچے، ایک خط میں نے سرہند سے لکھا ہے، افغانستان چلا گیا، اس زمانے کے کیا حالات تھے۔ ابھی بھی جس نے پشاور سے باڑے تک کا سفر کیا ہے نا، وہ میری بات سمجھے گا، دوسرے کو کوئی سمجھ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ کس نے کیا ہوا؟ تو جو باڑے سے آگے چلا جائے، جہاں بورڈ لگا ہوا ہے کہ اس سے آگے اپنی ذمہ داری پہ جانا، جی پروہیبٹڈ ایریا لکھا ہوا ہے نا، بورڈ لگا ہوا ہے، فارنرز آر ناٹ الاؤڈ۔ ہمارے باہر سے جو پیر بھائی آتے تھے نا، فارنرز، کنورٹڈ نو مسلم، تو ان کو وہ روک لیتے تھے، جانے نہیں دیتے۔ پھر ادھر سے حضرت صاحب آستانے سے ڈانٹسنے جاتی، وہ باقاعدہ ان کو حوالے کرتے کہ بھئی اب ہماری ذمہ داری نہیں۔ تو یہ ایک خط کا سوچو لوگوں، 400 سال پہلے بابے نے لکھا اور مرید نے سنبھال کے رکھا ہوا، اور یہ چھوٹی سی کرامت ہے۔ دفتر اول میں 313 مکتوب ہیں، 3 جلدیں ہیں، پوری امت میں ڈھونڈو تو صحیح کس کس بابے کا خط محفوظ ہے، ہزاروں غوث کو تب ہوئے ہیں نا، لیکن آرڈر تھا کہ یہ صرف خط نہیں ہے، یہ ایک دستاویز ہے جو آگے نسلوں کے کام آنی ہے۔ اب اس کے بارے میں ذرا اس بزرگ کا سنیں، جب ہم پہنچا نا تو کہتے ہیں حضرت مجدد الفسانی قدس سرہ نے مکتوب 99 دفتر سوم، دیکھیں ذرا نسبت، پہلے میں 313 مکتوب ہیں، دوسرے میں 114 صورتیں، اور تیسرے میں 99۔ یہ بابا کیا ہو گیا؟ کسی کو سمجھ آ رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ خط ان کے نام لکھا، کہتے ہیں کہ جب یہ خط
شیخ مذکور کی خدمت میں پہنچا اور انہوں نے اس مکتوب کا مطالعہ کیا تو کھڑے ہو گئے ادب سے، اور کمال درجہ کی خوشی و سرور میں رقص کرنے لگے۔ اب یہ بابا حضرت مجدد سے ملا نہیں، افغانستان بلخ، جسے پتہ ہے بلخ کیا ہے اسے میری بات سمجھ آئے گی، جسے شقیق بلخی کا پتہ ہے، احمد بن خضروہ بلخی کا پتہ ہے، جسے ابراہیم بن ادھم بلخی کا پتہ ہے، اسے سمجھے کہ بلخ کیا ہوتا ہے۔ اور وہاں کے رہنے والے آج بھی انہیں دیکھیں نا آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، صرف بندے کو دیکھیں آج بلخ کے رہنے والے، وہ ایسی مٹی ایسی سرزمین ہے۔ کہتے ہیں وہ بزرگ وجد آ گیا، رقص کرنے لگے وہ خط پڑھ کے مجدد صاحب کا، اور کیا کہا، اگر سلطان العارفین با یزید بستامی اور سید الطائفہ جنید بغدادی اس وقت زندہ ہوتے تو وہ ان کی تحریریں پڑھ کے ان کی خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، دو جملے ان کے، میں پوری عبارت نہیں پڑھوں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں لوگوں، حضرت مجدد وہ ہستی ہیں جو کمال، جو خدمات ان کی بارگاہ الہی میں اور بارگاہ رسالت میں مقبولیت کا جو عالم ہے نا، آپ فرماتے ہیں جب اس طرف دیکھا جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں ان کی مقبولیت کیا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ ان سے لا يحبه الا مؤمن تقی، ان کی تو بڑی شان ہے۔ کہتے ہیں اللہ جسے اس کی محبت عطا کر دینا وہ بھی مومن تقی ہوگا، اس سے خالی نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں ان سے محبت کرنے والا ہو ہی وہ سکتا ہے جو مومن متقی ہے، اور ان سے بغض و عداوت رکھنے والا فاجر شقی، لا یبغضه الا فاجر شقی۔ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی عربی عبارت ان کی کتابوں میں جو انہوں نے عربی ترجمہ کیا رد روافظ رسالہ کا، اس میں بھی لکھا، اور جو خطوط لکھے اس میں بھی۔ اور ایک دوسرا جملہ آپ کا ہے، فرماتے ہیں کہ لوگوں تمہیں کیا معلوم شیخ احمد سرہندی کون ہے، کہ ان کی تعظیم و تکریم کرنا عین مدبر و مکون کائنات یعنی اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے۔ یار یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہہ رہے ہیں حضرت مجدد کے بارے میں کہ مجدد صاحب کی تعظیم و تکریم کرنا اللہ کی تعظیم ہے۔ ابھی بھی کوئی کہے جی مجھے نہیں سمجھ آئی، تو اس کا مطلب ہے آپ معذور ہیں، آپ کو پڑھنا چاہیے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ حضرت مرزا مظہر جانے جہاں شہید قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب تفسیر مظہری کے مرشد ہیں، ان کے نام پہ انہوں نے تفسیر مظہری کا ٹائٹل رکھا۔ شاہ غلام علی دہلوی کے پیر و مرشد ہیں، شاہ ولی اللہ کے استاذ بھائی ہیں، حضرت مرزا مظہر جانے جہاں شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ جمال جہاں آرائے حضرت سرور کائنات علیہ افضل الصلوات و تحیات کا شرف حاصل ہوا، آپ کی زیارت ہوئی، تو کہتے ہیں ایسی کیفیت تھی گویا میں آقا کریم علیہ السلام کے پہلو میں لیٹا ہوا ہوں اور آپ کی سانس مبارک مجھ کو پہنچ رہی، اتنا قریب قرب تھا۔ کہتے ہیں مجھے پیاس محسوس ہوئی، تو پیر زادگانی سرہندی بھی وہاں، حضرت مجدد کے صاحبزادوں میں بھی کوئی وہاں بیٹھے موجود تھے اس وقت۔ کہتے ہیں مجھے پیاس محسوس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحبزادوں میں سے کسی ایک کو کہا کہ پانی لاؤ۔ کہتے ہیں وہ پانی لینے گئے تو میں نے عرض کیا حضور یہ تو میرے پیرزادے ہیں، یعنی پیاس مجھے لگی ہوئی ہے، میں نے پانی مانگا بھی نہیں، آقا کریم علیہ السلام نے ان صاحبزادوں میں سے کسی کو کہا کہ پانی لاؤ۔ کہتے ہیں میں نے عرض کیا حضور یہ تو میرے پیرزادے ہیں، یعنی مجھ سے بے ادبی نہ ہو جائے کہ یہ میرے لیے پانی لا رہے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہارے پیرزادے ہوں گے لیکن ہمارے خادم اور غلام ہیں، ہمارا حکم بجا لاتے ہیں، ہم جو کہیں کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ان میں سے ایک عزیز پانی لائے اور میں نے خوب سیر ہو کے پیا، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ حضرت مجدد الفسانی کے حق میں کیا فرماتے ہیں؟ یہ کلمات طیبات کے نام سے جو آپ کے ملفوظات ہیں حضرت مرزا مظہر جہاں کی، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ مقامات مظہری جو پروفیسر اقبال مجددی صاحب مرحوم نے ایڈٹ کی ہے، اس میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مجدد کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ نے زبان نبوت و رسالت سے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل ایشاں در امت من دیگر کیست۔ ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی مجدد صاحب کون ہے؟ تو آپ کو مطالعہ کرنا چاہیے۔ اردو کتابیں الحمدللہ موجود ہیں، اتنی بڑی بڑی اوتھینٹک مستند ذرائع سرکاری اداروں کی چھاپی ہوئی، اردو سائنس بورڈ کی چھاپی ہوئی کتابیں موجود ہیں، ان کو پڑھیے۔ ادارہ ثقافت اسلامیہ کی چھاپی ہوئی کتابیں موجود ہیں جو ناقدین نے لکھی ہیں۔ رود کوثر ہی پڑھ لیں شیخ محمد اکرام کی، ماڈرنسٹ آدمی تھا، ناقد تھا، نقاد تھا حضرت مجدد کا۔ تو کہتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان جیسا میری امت میں دوسرا کون ہے؟ آئے آئے آئے، اس سے بڑی بھی سند کہیں سے لائیں؟ تو کہتے ہیں اب محبت تھی نا، حضرت مرزا مظہر جانے جہاں فنا فی المجدد ہے، مجدد صاحب کے عاشق۔ کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ حضور محظوظ ہوئے، فرمایا دوبارہ پڑھو، مکرر، پھر پڑھو پھر پڑھو۔ کہتے ہیں میں نے دوبارہ وہی عبارت پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بہت زیادہ تحسین فرمائی، اور کہتے ہیں اسی کیفیت میں بہت دیر تک رہا۔ آخر میں یہ 3 نام صرف لے دوں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی، جن کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی بہقی وقت کہتے تھے، وہ تفسیر مظہری میں جگہ جگہ جب تفسیر کرتے ہیں تو کہتے ہیں قال المجدد للالف الثانی رضی اللہ عنہ، تفسیر مظہری اور روح المعانی علامہ آلوسی، عالم اسلام میں جو تفسیر پڑھی و پڑھائی جاتی ہے، آخری عربی کی 2 بڑی تفسیریں جو امت میں لکھی گئیں، جن کو میں آخری تفسیریں سمجھتا ہوں، خاتم المفسرین ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی، اور یہ جگہ جگہ آیتوں کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت مجدد الفسانی نے یہ فرمایا، امام ربانی نے یہ فرمایا، اور علامہ غلام علی آزاد بالگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ صاحب صبحۃ المرجان فی آثار ہندوستان، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ مولانا شیخ احمد بن شیخ عبداللہ فاروقی سہرندی، جو اصل نام ہے سہرند، پرانا نام ہے، آپ سرہند کے اکابرین میں سے ہیں اور اہل ہند کے لیے باعث فخر ہیں، اور مجدد الفسانی اور انسان کے اشرف المخلوقات ہونے پر روشن دلیل ہیں۔ وہ کہتے ہیں انسان کا اشرف المخلوقات ہونا جاننا ہو تو اس کی دلیل مجدد الفسانی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کہتے ہیں آپ ایک ایسا ابر کرم ہیں جس کی بارش سے عرب و عجم سیراب ہیں، اور ایسا آفتاب ہیں جس کے انوار سے مشارق و مغارب منور ہیں، علوم ظاہری و باطنی کے جامع سلسلہ نسب فاروق اعظم سے ملتا ہے۔ آپ کے علم حدیث، تفسیر، فقہ میں جو اسناد ہیں اس کو لائے ہیں اور نقل کیا، اور کہتے ہیں لوگوں یہ ذرا رینج دیکھیے، یہ میں نہیں کہتا، میں کہتا تو اور سمجھا جاتا کہ میں عقیدت میں کہہ رہا ہوں، میں ریکارڈڈ ہسٹری جو بر صغیر پاک و ہند کی لکھی گئی، یہ عربی زبان میں، فارسی زبان میں جو کتابیں ان بڑے لوگوں نے لکھی ہیں، جو خود اعلیٰ حضرت کا جو پیر خانہ ہے یہ ان کے جد ہیں، میر غلام علی آزاد بالگرامی، اور عربی زبان میں ان جیسا بندہ پیدا نہیں ہوا۔ علامہ فضل خیر آبادی اور یہ 2 بندے ایسے ہیں، ان کی کوئی مثال نہیں عربی ادب میں، کئی دیوان ہیں عربی میں ان کے۔ یہ ذرا ان کے الفاظ سن لیں، اس پہ میری بات ختم کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ موضوع ایسا ہے، نہ حسن شغایت دارت، نہ سادی را سخن پایا، بمیرت تشنہ مستسقی و دریا ہم چنا باقی، نہ اس کے حسن کی کوئی حد ہے، نہ سادی کے بیان کی کوئی حد ہے، تو ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے۔
تو میں نے یہ چند چیزیں آج دیکھی تو مجھے فوراً اندازہ ہو گیا کہ اس کا احاطہ میں کر نہیں سکوں گا. میں اپنے نوٹس بھی نہیں پڑھ سکا یہ جو میں نے لکھے ہوئے آج سے. اس کے لیے تو کئی نشستیں چاہیے. ذرا ان کے الفاظ سنیں. کہتے ہیں جب آپ مسند ارشاد و تلقین پر فائز ہوئے اور آپ کے فیض سے تمام آسمان و زمین پر ہو گئے اور آپ کی زیر تربیت بڑے بڑے خلفاء نے ترقی حاصل کی، ان میں سے ہر ایک دائرہ ولایت کا مرکز اور نشانی ہے. آپ ذرا دیکھیں، کہتے ہیں آپ کا سلسلہ ہند سے نکلا، بر صغیر پاک و ہند، کوئی بڑا شہر نہیں ہے. لاہور میں حضرت شیخ طاہر بندگی کو آپ نے بھیجا. رینج ذرا دیکھیں، کہتے ہیں ہند سے ماوراء النہر، سینٹرل ایشیا سارا، روم، شام اور مغرب، وہاں تک آپ کا سلسلہ پہنچا. اور آپ کے فارسی مکتوبات جو 3 جلدوں میں ہیں، آپ کے تبحر پر قاطع دلائل اور آپ کی بصیرت پر روشن براہین ہیں. اور آپ نے پھر ان میں سے بعض کا ترجمہ کیا. اور آخر میں اہل حدیث کے بہت مشہور معروف شخصیت نواب صدیق حسن خان، وہ کہتے ہیں کہ اپنے ظاہر ہے وہ ہر کوئی اپنے مسلک میں راسخ ہوتا ہے، اور ان کو اہل حدیث لوگ جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں. کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی یہ الفاظ میں اس لیے دوہرا رہا ہوں، ان کو لوگ شیخ احمد سرندی نہیں کہتے. یہ امت میں واحد مجدد ہے جس کے نام کا حصہ ہی بن گیا لفظ مجدد. باقیوں کے بارے میں بتانا پڑتا، ان کا نام ہی مجدد ہے. نواب صدیق حسن خان لکھتے ہیں کہ مجدد الفسانی ایک راسخ العقیدہ حنفی اور فقہ حنفی پر بڑا اعتماد و یقین رکھنے والے ایک مقلد صوفی. ان کے بارے میں کہتے ہیں آپ عالم، عارف اور کامل مکمل تھے. اپنے زمانے میں طریقہ نقشبندیہ کے امام تھے اور صوفیوں کے لیے سلوک کے راستوں میں مجدد تھے. خواجہ باقی باللہ کے خلیفہ ہیں. اور یہ پھر الفاظ وہی سنیں، آپ کا سلسلہ ہندوستان سے ماوراء النہر، شام، روم اور اقصائے مغرب تک پہنچا ہوا ہے. اور کہتے ہیں مقامات کی انتہا پر پہنچنے اور ان کی معرفت حاصل کرنے میں جو اعلیٰ درجے کا علم اور کمال درجہ کا تبحر ان کو حاصل تھا، اس پر ان کے یہ مکتوبات شاہد اور روشن دلیل ہیں. اور کہتے ہیں اتباع سنت اور ترک بدعت پر حریص تھے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہما جیسے حضرات کا ان کے سلسلہ میں داخل ہونا ان کی قدر و منزلت معلوم کرنے کے لیے کافی ہے. پھر یہ گواہی بھی ان کی ڈال رہا ہوں آخر میں. پھر کہتے ہیں شیخ عبدالحق دہلوی کو شروع میں آپ کے قال و حال پر انکار تھا، لیکن آخرکار اس انکار سے رجوع فرمایا اور ظاہر و باطن میں آپ کی فضیلت کا اعتراف کیا. ترکی کے ایک بہت بڑے شیخ ہیں، وہ کہتے ہیں، یہ ہمارے زمانے میں تھوڑی دیر پہلے ان کا وصال ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ترکی، سینٹرل ایشیا، چائنا وغیرہ میں قرآن اور حدیث کے بعد اگر کسی کتاب کو سب سے افضل مانا جاتا ہے وہ مکتوبات امام ربانی. یہ مولانا ابوالکلام آزاد کی 2-3 لائنیں ذرا سن لیں آخر میں، جو صفحہ 238 پہ انہوں نے لکھا ہے یہ پیرا. کہتے ہیں شہنشاہ اکبر کے عہد کے اختتام اور عہد جہانگیری کے اوائل میں سوالیہ انداز میں کہتے ہیں کیا ہندوستان علماء و مشائخ سے خالی ہو گیا تھا؟ یعنی 10ویں 11ویں صدی ہجری میں علماء مشائخ نہیں تھے؟ میں ابھی آپ کو گنانا شروع کروں صرف لاہور میں کتنے تھے، کون کون تھے. یہ انہوں نے سوال کیا. پھر کہتے ہیں کیسے کیسے اکابر موجود تھے، لیکن مفاسد وقت کی اصلاح و تجدید کا معاملہ کسی سے بھی بن نہ آیا. صرف مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کا وجود گرامی ہی تنہا اس بار کا کفیل ہوا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.